الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قریش مکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور خود بھی توحید پر اور لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دیتے تھے. اب یہ مکہ کے قریش، مکہ والے، یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے. تو اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر کر کے ان کو یہ بات سمجھائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے تمہارے لیے کیا دعائیں کی اور ان کی تمنائیں کیا تھی. انہوں نے تو یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، لیکن تم لوگ خانہ کعبہ کے اندر ہی 360 بت رکھ دیے اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمناؤں اور دعاؤں پر پانی پھیر دیا. اس کو اوپر کی آیت میں بیان کیا گیا تھا. آگے مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ہمارے پروردگار، بے شک میں نے اپنے اہل و عیال کو یعنی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے، انہی سے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار، بے شک میں نے اپنے اہل و عیال کو ایک ایسے میدان میں ٹھہرا دیا ہے جو بن کھیتی ہے، کھیتی والا نہیں ہے، جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی، بے آب و گیا، جہاں نہ گھاس ہے نہ پانی ہے، ایسے میدان میں نے لا کر ان کو ٹھہرا دیا ہے. عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، یعنی خانہ کعبہ کے پاس. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، چنانچہ آپ رہتے تو تھے ملک شام، دمشق میں. اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پر جاؤ اور وہاں جا کر رہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں
تقریباً 1500 میل کا سفر ہے ملک شام سے مکہ مکرمہ۔ سفر کس پر ہوا؟ قرآن پاک میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے، ان کو اٹھا کر یہ پورا سفر طے ہوا، اور خانہ کعبہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، اس وقت اس کی دیواریں یہ منہدم ہو گئی تھیں، گر گئی تھیں، بس کچھ نشانات رہ گئے تھے۔ تو خانہ کعبہ سے کچھ دور جہاں ابھی زمزم کا کنواں ہے، وہاں پر ایک درخت تھا، اس کے نیچے لا کر ٹھہرا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب ان کو، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو یہیں چھوڑ دو، اور تم یہاں سے پھر ملک شام چلے جاؤ۔ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئی، پیچھے پیچھے چلی کہ آپ ہمیں اس میدان میں جہاں کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں اور نہ کوئی زندگی گزارنے کا سامان ہے، ہم کو تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب یہ بار بار پیچھے پیچھے جاتے ہوئے پوچھ رہی ہیں، بالآخر سمجھ گئی کہ حضرت ابراہیم یہ اللہ کے خلیل ہیں، یہ ایسی بے وفائی تو کر نہیں سکتے، ضرور انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو پھر خود حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نعم، ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں کہا، جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے آپ جا رہے ہیں، تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی کا دے رکھا تھا اور ایک تھیلی میں کھجوریں دی تھی، اس سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کے حصے سے آگے نکلتے نکلتے ایک پہاڑ کے پیچھے تک پہنچ گئے، اتنا دور کہ اب بیوی اور یہ بچہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو اب وہاں پر جا کر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ہمارے پروردگار، میں نے اپنے اہل و عیال کو ایک ایسے میدان میں ٹھہرا دیا ہے جو بن کھیتی ہے، یہاں پر کھیتی وغیرہ نہیں ہوتی، تیرے محترم گھر کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر ہم دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کا بھی حق پورے طور پر ادا کیا اور اپنے اہل و عیال کا بھی حق پورے طور پر ادا کیا۔ اللہ کا حق اس طور پر پورے طور پر ادا کیا کہ اللہ کا حکم ہوا کہ بس کوئی اطلاع نہیں دینی ہے، کچھ نہیں کہنا ہے، چلو یہاں سے۔ تو اللہ کا جیسے ہی حکم ہوا تو بغیر کسی غور و فکر کے، کچھ سوچے کہ اب ان کا یہاں کیا ہوگا کیا نہیں، اور نہ کوئی تسلی کے الفاظ، کچھ نہیں، اللہ کا حکم ابھی ہوا ہے، چلو فوراً چل دیے۔ لیکن دوسری طرف اہل و عیال کا بھی حق ہے، تو اب کچھ دور جا کر اپنے گھر والوں کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پورا اطمینان تھا کہ میں اللہ کا حکم
پورا کروں گا تو اس حکم کو پورا کرنے کے بعد دعا ضرور قبول ہوگی، اور وہ جو دعائیں مانگی وہ قبول ہوئی۔ چنانچہ پہلے تو اپنی اولاد کی، اہل و عیال کی بے بسی ذکر کی کہ ایسی وادی میں، ایسے میدان میں چھوڑ رہا ہوں جہاں گزران کا کوئی سامان نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی سب سے پہلے تو کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز قائم کرے، یعنی میرے اہل و عیال کو نماز کا پابند بنا دے۔ سب سے پہلی دعا نماز کی پابندی کی، کیونکہ نماز یہ ساری خیر و برکات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے یہ دعا کی کہ اللہ ان کو نماز کا پابند بنا دیجیے، کیونکہ نماز کے پابند ہوں گے تو ساری خیر و برکتیں ان کو ملیں گی۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ عمل رہا ہے اور ان کی یہ صفت اور خوبی رہی ہے کہ خود بھی نماز کے بہت زیادہ پابند ہوتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتے رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ انہو کان صدیقا نبیا، سچے نبی تھے۔ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، تاکید کرتے تھے نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی خود بھی نماز کا اہتمام کرے، گھر والوں کی نگرانی کرے، اپنے گھر پر اپنے اہل و عیال کی نگرانی کرے کہ نماز پڑھی یا نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کی نماز کی نگرانی کرتے تھے، گھر میں آ کر پوچھتے تھے بھئی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اس سے بچے نماز کے پابند ہوتے ہیں، گھر والے نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ اگر نماز کے پابند ہوں گے تو ساری خیر و برکات دنیا اور آخرت کی ملیں گی، اور اگر نماز کی پابندی نہیں تو ہر خیر سے محروم رہیں گے۔ تو سب سے پہلی یہ دعا کی کہ اللہ ان کو نماز کی پابندی نصیب فرما۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اب ان کے گزران کے لیے اب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ لوگوں کے قلوب اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ ابھی تو یہ اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن لوگوں کے دلوں میں ڈال دے کہ وہ یہاں آ کر بس جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام تنے تنہا ہیں، اور ان کے ساتھ تھوڑی سی کھجوریں اور پانی ہے۔ وقت گزرتے یہ چیز ختم ہو گئی، اب خود بھی بھوکی اور پیاسی ہیں، بچہ بھی بھوکا اور پیاسا ہے۔ جب تک کھجور اور پانی تھی خود کھجوریں کھاتی، پانی پیتی، بچے کو دودھ پلاتی تھی، لیکن اب نہ کھجوریں رہی نہ پانی، تو بچہ بھی بھوک کی وجہ سے بےتاب اور ماں بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے بےتاب۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیروں کو رگڑتے تھے بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ بالآخر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کی سکت نہیں رہی اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو جو اتنا بےتاب تھا بھوک کی وجہ سے۔ تو اب پانی کی تلاش میں یہ زمزم کے کنویں کے پیچھے صفا پہاڑی تھی، تیزی کے ساتھ پہنچی اس بلندی پر کہ وہاں سے کوئی آدمی نظر آ جائے، کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے، لیکن وہاں پہنچی تو کوئی آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو سوچا کہ سامنے مروہ پہاڑی ہے، وہاں پر پہنچوں، وہاں سے کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے۔ تو صفا پہاڑی سے اتری اور تیزی کے ساتھ وہاں پہنچی۔
اس پہاڑی پر پہنچ کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آ رہا. پھر وہاں سے تیسرا چکر صفا کی طرف. یہ ایک بیتابی کا منظر تھا. بیتابی کی حالت میں انہوں نے اس طریقے سے 7 چکر لگائے اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری قرار دے دیا کہ جب بھی کوئی شخص حج کرنے کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے. یہ وہی سعی ہے. جب 7ویں چکر میں مروہ پر پہنچی اور پریشان تھی، اتنے میں ایک آواز آئی، لیکن آواز دینے والا دکھائی نہیں دیتا تھا. پھر کان لگا کر سنا تو پھر آواز آئی، تو یہ بھی بغیر کسی کو دیکھے کہنے لگی کہ میں تمہاری آواز تو سن رہی ہوں، اگر تم کچھ مدد کرنا چاہتے ہو تو سامنے آ جاؤ. اتنے میں دیکھا کہ مروہ پہاڑی سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئی تھی، وہاں ایک فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے، انسانی شکل میں یا اپنی شکل میں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر جہاں ابھی زمزم کا کنواں ہے، یا تو اپنا پر مارا وہاں پر، یا پھر اپنا پیر، اگر انسانی شکل میں آئے تھے تو پیر رگڑا. ان کے پیر کی رگڑ سے یا اس پر کے مارنے سے زمین سے پانی ابلنے لگا، جس کو کہتے ہیں چشمہ، پانی کا چشمہ، پانی ابلنے لگا. یہی زمزم کا پانی. دوڑی ہوئی پہنچی وہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنا مشکیزہ بھی بھر لیا، اور پانی تو پھیل رہا تھا، ابل رہا تھا. چاروں طرف انہوں نے باڑ لگا دی کہ پانی جمع رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے کہ اگر وہ اس طرح باڑ نہ باندھتی تو یہ چشمہ رواں دواں ہو جاتا، جاری نہر کی طرح چل پڑتا اور وہ پھیل جاتا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے مدد کی. یہ جو مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیروں کی رگڑ سے پانی نکلا، وہ صحیح نہیں ہے. بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے پانی نکلا یا ان کے پیروں کی رگڑ سے پانی نکلا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیر کی رگڑ سے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنے ضائع ہونے کا اندیشہ مت کرنا کہ تم ضائع ہو جاؤ گے، یہ اندیشہ مت کرنا. اللہ تعالیٰ تمہاری اس کوشش کو کہ تم نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو ضائع نہیں کریں گے. چنانچہ قبیلے جرہم ایک قبیلہ ہے جو خانہ بدوش یعنی جہاں پانی وغیرہ دیکھتے تو وہاں رک جاتے تھے. ان کا گزر اس میدان سے قریب ہوا، میدان سے قریب جگہ سے ان کا گزر ہوا. انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے اڑ رہے ہیں، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے بھی اڑتے ہیں. تو انہوں نے تحقیق کے لیے کہ شاید یہاں پانی ہو کچھ لوگوں کو بھیجا. انہوں نے جا کر دیکھا کہ یہاں پر تو ایک عورت اور ایک بچہ ہے اور پانی بھی موجود ہے. انہوں نے جا کر اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ وہاں پر پانی بھی موجود ہے اور اس طریقے سے عورت بھی اپنے بچے کے ساتھ موجود ہے. تو ان لوگوں نے کچھ افراد کو، کچھ لوگوں کو بھیجا اجازت طلب کرنے کے لیے کہ ہم لوگ یہاں رہ سکتے ہیں اور پانی استعمال کر سکتے ہیں. وہ آئے اور اجازت طلب کی کہ ہم یہاں پر آباد ہو سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں. کہا تم یہاں رہ سکتے ہو لیکن پانی پر کنٹرول تمہارا نہیں ہوگا. پانی کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس پر کنٹرول ہمارا رہے گا. انہوں نے منظور کیا خوشی سے، اور وہ لوگ وہاں پر رہنے لگے. بلکہ ان کا خاندان جہاں تھا سب کو وہاں بلایا اور وہ اپنے مکان بنا بنا کر وہاں پر رہنے لگے.
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی قبول ہوئی. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے. اس طرح قبیلے جرہم کا پورا خاندان وہاں پر آ کر آباد ہو گیا اور ان کے لیے بھی مکان تعمیر ہو گیا چھوٹا سا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے آتے جاتے رہتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو قبیلے جرہم جو ہے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت اور ان کی خوبصورتی اچھی معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے ان کا نکاح بھی کر دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آنا جانا تھا. ایک مرتبہ آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ کام کاج کے لیے روزی کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں. کہا کیسا گزر بسر ہو رہا ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ کہا بہت پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ گزر بسر ہو رہی ہے. گویا ناشکری کے الفاظ زبان پر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور یوں پیغام پہنچا دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تشریف لے گئے، چلے گئے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کو اپنے مکان میں انوارات نظر آئے. پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا یہاں پر؟ تو بتایا کہ ہاں. تو کہا ہاں وہ میرا ابا اور اللہ کے نبی، اسی کا اثر ہے کہ گھر کے اندر انوارات ہیں. کہا کچھ انہوں نے کہا تھا؟ کہاں یہ بات کہی تھی کہ ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں. کہا میرا ابا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو طلاق دے دوں اور چھوڑ دوں. طلاق دے دی. پھر کچھ وقت کے بعد دوسرا نکاح کیا. ابراہیم علیہ السلام 2 مرتبہ آئے، پھر اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات نہیں ہوئی. ان کی اہلیہ سے پوچھا، گھر کا حال پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ کہا بہت اچھا حال ہے. کہا کھانے پینے کا؟ کہا گوشت کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں. کہا اللہ تعالیٰ تمہارے گوشت میں اور پانی میں برکت دے. کہا اسماعیل کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے. چنانچہ اسماعیل علیہ السلام آئے. پھر کہا کہ کیا کوئی آئے تھے؟ گھر کے اندر بہت انوار محسوس ہو رہے ہیں. تو بتلایا اور کہا کوئی پیغام دیا تھا؟ کہا یہ بات کہی تھی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ یہ نصیحت کر کے گئے ہیں کہ میں تم کو زندگی بھر اپنے نکاح میں باقی رکھوں. پھر اللہ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کریں. چنانچہ اب اس قصد اور ارادے سے پہنچے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے آ کر کہا کہ کیا تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہا کیوں نہیں، اللہ کا حکم سر آنکھوں پر. کہا اللہ کا حکم یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرنی ہے. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑوں سے چن چن کر پتھر اٹھا کر آتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کرتے تھے. اس طرح گھر پورا مکمل تیار ہوا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا اور پھر طوفان نوح میں منہدم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی. تو بہرحال اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لوگوں کو آباد کیا اور یہ شہر ایک طرح سے شہر بن گیا. اور ایک دعا یہ کی گزر بسر کے لیے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اور اے باری تعالیٰ ان لوگوں کو پھل عطا فرما، پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں، تیرا شکر کریں، تیری نعمت کھا کر تیرا شکر ادا کریں. اگرچہ وہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر کوئی چیز اگتی نہیں، لیکن دنیا بھر سے وہاں پر ہر قسم کے پھل پہنچ رہے ہیں اور
آج تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ جو ہمارے دلوں کے اندر ہے کہ ایک طرح سے بیوی اور بچے کو چھوڑنے کا غم اور فکر یہ دل میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں یعنی بیوی نے جو بات ظاہر کی کہ اللہ کے حکم سے یہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالی ہم کو ضائع نہیں کرے گا، یہ بھی آپ سنتے ہیں جانتے ہیں۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے علم میں ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ پھر دعا میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر میں اولاد ہوئی، اور یہ بڑا اللہ کا انعام ہے، اس پر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ تقریباً 90 سال کی عمر میں یا 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور 112 سال کی عمر میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ تو فرماتے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق یہ بخشے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور بڑھاپے میں اولاد دی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب یقیناً دعا کو بہت سننے والا ہے، بہت زیادہ سننے والا ہے۔ بندے جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو سنتے ہیں، چاہے وہ کہیں سے بھی کیوں نہ مانگے، اور سب مل کر ایک ساتھ کیوں نہ مانگے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جدا جدا سب کی سنتا ہے۔ سمیع کہا، بہت زیادہ سننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دوبارہ یہ دعا فرمانے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میرے اہل و عیال کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ اندازہ لگائیں، نبی اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے، تو ہمارے لیے بھی کتنی زیادہ ضرورت کی چیز ہے، ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس دعا کا اہتمام کریں۔ اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی نماز کے اہتمام کی دعا کی گئی، کیونکہ نماز ساری خیر و برکات کا ذریعہ ہے۔ اے میرے پروردگار تو مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میرے اہل و عیال کو، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار تو میری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اخروی اعتبار سے بھی دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور ایمان لانے والوں کو بھی بخش دے، جس دن حساب قائم ہوگا یعنی کل قیامت کے دن، تو میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی اور ایمان والوں کی بھی بخشش اور مغفرت فرما۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ ان کے والد تو آزر یہ مشرک تھے، اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا تو جائز نہیں ہے۔ ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دعا ممانعت سے پہلے کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی ممانعت نہیں کی گئی تھی، اس سے پہلے کی یہ دعا ہے۔ پھر ممانعت کے بعد آپ نے دعا نہیں کی ہے۔ تو بہرحال ایمان والے اگر والدین ایمان والے ہیں تو ہم ان کے لیے ضرور یہ دعا کریں، اور اپنے سجدوں میں سنت نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ دعا اپنے والدین کے لیے مانگنی چاہیے، پیشانی رگڑ رگڑ کر ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور اپنی بھی،
کہ ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، سجدے میں۔ فرض نمازوں میں تو نہ مانگے دعا، لیکن سنتوں میں اور نفلوں میں یہ دعا کرے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو والدین کے لیے دعا کرنا ایک اعتبار سے یہ والدین کا حق ہے جو ہم ان کے لیے ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما، صدیقین والا یقین نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اتباع سنت پر زندہ رکھ اور اتباع سنت پر موت عطا فرما۔ تقوی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ متقین میں سے بنا دے، صالحین میں سے بنا دے، شاکرین میں سے بنا دے، مطیعین میں سے بنا دے۔ اے اللہ پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ صف اول میں ہم سب کو اور پوری امت کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نمازوں میں سستی کرنے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ کفر سے، شرک سے، شقاق و نفاق سے، بدعات سے، خرافات سے یا اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما، اور سنت کی اتباع کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہم کو بچا لے، ہمارے دلوں کو سارے رذائل اور برائیوں سے پاک فرما دے، اچھے اخلاق سے ہم کو مزین فرما دے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم